أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الذی لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غنی بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو تارنے والا، پوری کائنات کا داتا، حاجت روا اور مولا مشکل کشا ہے، جو دینے میں آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافع معشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مشرق اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ. اچھے میں اچھا جانا ہم کو، برے میں برا جانا ہم کو، اچھے میں اچھا جانا ہم کو، برے میں برا جانا ہم کو، جس میں جتنا
صابر ہوں بردبار ہوں کینہور نہیں، میں صابر ہوں بردبار ہوں کینہور نہیں، یارو اللہ میرے مزاج میں شک نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کے ساتھ دین کے ناطے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ توفیق عطا فرما، خالص تیری رضا کے لیے تیرے دین کی باتیں کچھ کر پائیں، اللہ اس کو سمجھ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ یہ بات پہلے سماعت فرما چکے ہیں، ہماری گفتگو ہوگی، آپ بھائیوں کو سوال و جواب کا موقع عنایت کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، میری گفتگو کے دوران کاپی پینسل ہاتھ میں رکھیے، آپ اپنا سوال نوٹ کیجیے اور وہ سوال منہ تک آئے، جو ہی گفتگو مکمل ہوگی آپ کے سوال کا اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا جائے گا۔ باوجود اس کے کہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی یا بھائیوں کی محبت تھی، بالخصوص میرے بھائی، ہمارے قاری صاحب، ہمارے ساتھی، میرے کلیگ، میرے ساتھ دین کی خدمت ادا کرنے والے، میں اپنے اس بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع ہمیں مہیا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم کچھ بیان کر پائیں، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ تیرا فضل ہے۔ میرے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید سورہ النساء میں سے ایک آیت جو ہے وہ بیان کی ہے، کائنات کے رب نے، مالک کائنات نے قسم اٹھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے اپنے جھگڑے میں، اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں آپ کو منصف اور حاکم تسلیم نہیں کر دیتے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو آپ کو منصف حاکم مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، آپ کا ارشاد آ جائے، فرمان آ جائے، بات آ جائے، طریقہ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ مل جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر بھی اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی سلیم تسلیمہ دل و جان سے اس کو مان لے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واضح فرمایا، لسان نبوت سے واضح ہے، ناب کے وحی پیغمبر کی نصیحت ہے، صحابہ کرام کے دل کام اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام نے جو سمجھا کہ شاید کی زندگی کا الوداعی باز ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یوں محسوس ہوتا ہے کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیحت تو فرما دیجئے۔ کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں، انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو آدمی بھی زندہ رہے گا وہ اس بات کو دیکھے گا، وہ اس بات کو جانے گا، اس تک یہ بات آئے کہ بہت زیادہ جھگڑے ہیں، بڑے اختلافات ہیں، لیکن اسلام کسی کو بے راہی کا شکار نہیں ہونے دیتا، اسلام کسی کو گمراہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسلام کسی کو رائے حق سے بھٹکا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں لوگوں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لینا ہے، میرے خلفاء کے طریقے کو اپنا لینا ہے، مضبوطی سے تھام لینا۔
اسلام دنیا کی کسی مسجد میں تیار نہیں ہوا، اسلام کوفے کی کسی گلی محلے مسجد میں بنا دین نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مالک کائنات نے جب سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اس رب نے آسمان سے وحی الہی کے ذریعے یہ دین نازل کر دیا ہے، اور یہ دین جو اللہ نے نازل کیا یہ ناقص دین نہیں ہے، اس دین کو یہ شرف حاصل ہے اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل مکمل دین ہے۔ میری تیری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، کل العلوم فی القرآن ولکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، ہمیں سمجھنے میں تو کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن دین کے اندر کوئی کمی نقص اور جھول نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عربی آدمی ہے بالکل نیا ہے، جسے اتنا بھی شعور نہیں مسجد کے آداب کیا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آ کر کے دین کی باتیں پوچھی، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام کیا ہے، نماز پڑھنا، اپنی توحید کا اقرار، نبی کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سارے معاملات بیان کیے۔ وہ مجلس سے اٹھا، دین کی باتیں سمجھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا عزیز علی هذا ولا انقص، مجھے اس رب کی قسم ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، نہ میں اس دین کے اندر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، جو آپ نے بتایا اسی میں عمل کروں گا۔ یہ آدمی مجلس سے اٹھ کے چل پڑا ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لوگوں افلح ان صدق، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت گارنٹی ہے، لوگوں یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے اس فرقہ واریت کے دور میں، اس پر فتن دور میں لوگ فرقے یا فرقہ واریت کے تعصب کی بنا پہ یہ نہیں سوچتے میں زبان سے جو کہہ رہا ہوں یہ تنقید کس پر ہے، کیا میرے مخالف پر ہے یا کائنات کے رب پر ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بہت سارے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قصد کرتے ہوں گے، بہت بیچارے لا علم ہیں، انہیں دین کا شعور نہیں ہے، ان بیچاروں کو نے کبھی غور کیا نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جناب، آپ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پورا دین ہے، آپ کہتے ہیں قرآن و سنت مکمل اسلام ہے، اسلام کی دعوت رضی اللہ عنہ رسول میں پوری ہے۔ اچھا پھر آپ یوں کریں، آپ بتائیں کہ آپ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں یہ بھینس کا گوشت کھاتے ہو کہیں ملتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں جو بھینس کا دودھ پیتے ہو شریعت میں کہیں اس کی دلیل موجود ہے کہ جو ہے شریعت بتائے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے؟ اچھا یہ تو تم کہتے ہو کہ اگر مکھی جو ہے وہ پانی میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، مایا چیز میں گر جائے، اس کو ڈبو کے نکال لو۔ اچھا یہ تو بتاؤ اگر مچھر گر جائے، اگر بھیڑ گر جائے، اگر حشرات الارض میں سے کوئی اور چیز پانی میں گر جائے، اچھا یہ تو بتاؤ اس کا حکم قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں کہاں پر ہے؟ یارو ایمان سے سوچو، کائنات کے رب نے کیا کہا اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہم نے کیا کر دیا ہے، مکمل کر دیا۔ صحابی رسول نے کہا میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، فرمایا افلح الرجل ان صدق۔ کبھی غور تو کرا کس پہ اعتراض کیا؟ گویا کہ تیرے میرے کہنے کا جس نے بھی یہ بات کہی، جس نے بھی یہ اعتراض کیا، اس نے میرے اوپر تو نہیں، کسی اہل حدیث پر تو نہیں، اس نے چیلنج کائنات کے رب کو کیا
کس کو اتنا چیلنج کرتے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح، قرآن کا ضابطہ تو پڑھو کہ اسلام معقولات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بھینس کے گوشت کی حلت مانگنے والوں اور گائے کے دودھ کا بھینس کے دودھ کے لیے حلت کی دلیل ماننے والوں، بات میری نہیں نہ مانو، آؤ میں تمہیں تھوڑی سی یہ بات بھی واضح کیے دیتا ہوں۔ مبادہ کو یہ نہ کہہ دے کہ آفی صاحب آپ نے مسئلے تو چھیڑے جو آپ کو آپ نے لے سکے، اس لیے صرف وضاحت کیے دیتا ہوں اقدام اختصار کے ساتھ۔ یاد قرآن کے دو ضابطے ہیں، ایک مسئلہ عبادات کا ہے اور ایک مسئلہ معاملات کا ہے۔ جہاں معاملہ عبادات کا آیا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنا دیا جس کی کائنات کے رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ عبادات کے اندر اصل میں ہر چیز منع ہے، بعد وہی دین بنے گی جس کی شریعت سے دلیل مل جائے گی۔ یوں کہہ لیجیے، آپ نے معلوم پڑھی، ایک آدمی 5 رکعت پڑھتا ہے، کہتا قیام عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قومہ عبادت ہے، لہذا میں تو بھائی 4 نہیں 5 پڑھوں گا، یہ عبادات ہے۔ عبادات کے لیے شریعت کی دلیل مطلوب ہے۔ اسے کہا جائے گا بھائی دین نبی میں آیا ہے، قرآن کی آیت تو پڑھو، نبی اسلام کی حدیث تو پڑھو کہ ظہر کی رکعت 5 ہے، کیونکہ عبادات ممنوع الاصل ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر بات کھانے پینے کی معاملات کی آ جائے تو قرآن کا دوسرا ضابطہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے، بے زمین سے باہر تو نہیں ہے۔ اصل ہر چیز حلال ہے، حرام وہ نہیں جسے رب کا قرآن حرام کر دے، جسے شریعت کی دلیل منع کر دے۔ کیوں؟ قد فصل لکم ما حرم، جو حرام تھا ہم نے کھول کے بیان کر دیا۔ جو حرام تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ کیف نرى المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور کائنات کے امام نے پوری دنیا کو یہ حلت و حرمت کا ضابطہ دے دیا۔ لوگوں دیکھو، اگر حلال و حرام کو پرکھنا ہو، ایک مسئلہ ہر چیز حلال ہے، بات پرندوں میں آئے، بات جانوروں میں آئے، تو صحیح مسلم کتاب الصید میں حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخرب من الطیر، لوگوں درندوں میں ہر وہ درندہ جس کی کچلیاں ہوں، نوکیلے دانت ہوں، اللہ نے وہ حرام کر دیا۔ وہ شیر ہو، وہ چیتا ہو، وہ کتا ہو، اور گدھے کے لیے خیبر کی جنگ پہ علیحدہ حکم آ گیا۔ اور میں پرندوں میں جو پنجے سے شکار کرے، پنجے سے پھاڑتا ہے، وہ پرندہ اسلام میں حرام ہے، وہ شہباز ہو، شہین ہو، وہ جناب جو ہے وہ شکرا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور پرندہ ہو۔ یہ ضابطہ ہے، بھینس نہ ذیل ناب میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال اس طرح کہتے ہیں بھیڑ کا حکم کی طرف اہل حدیث و قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہو، اچھا ذرا قرآن کھولو، ہمیں مل گیا کہ ذرا مکھی گر جائے تو ڈبو کے نکال لینا، لیکن آج تک قرآن سے دکھاؤ اگر جو ہے وہ بھیڑ گر جائے، جیسے ہمارے پنجابی کے اندر بھوڑ کہتے ہیں، اردو میں بھیڑ کہتے ہیں، کہتے ہیں بلاؤ اب ڈبو کے نکالو گے، ویسے نکالو گے، دلیل دینی ہے، تم اہل حدیث و دلیل نبی سے آئے۔ ہم کہتے ہیں پیارو تم نبی سے محبت ڈالو، تم نبی کے جو ہے نبی کو غیر مشروط ایمان مان لو، اللہ تیرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا۔ قرآن کی حقانیت جو ہے وہ تجھے چمکتی نظر آئے گی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، مسائل تیرے سامنے کھل جائیں گے، اللہ دین میں علم کا نور پیدا کر دے گا۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ذرا مسئلہ جو ہے مکھی کو ڈبو کے نکالنے کا آیا تو توجہ سمجھ لینا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جناب حکم کی طرح ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی جو فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ، مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ اور جب بھی مکھی کسی چیز میں گرتی ہے، پانی ہو، دودھ ہو، مایا چیز ہو، فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِإِحْدَى جَنَاحَيْهِ، یہ ہمیشہ ایک پر کے بل گرتی ہے، جس پر میں بیماری ہوتی ہے اس کو نیچے رکھتی ہے، وہ اپنا پر پانی میں، مایا چیز میں، دودھ میں وہ ڈبوتی ہے، لہذا
بیماری تھی وہ تو اس نے ڈبو دیا، اب اسی کا توڑ اللہ نے وہیں پیدا کر دیا، اس کو ڈبو کے تم نکال دو۔ پیارے بھائیو، او بھیڑ کا بات کرنے والوں، مچھر کا سوال کرنے والوں، کبھی سوچو یہ انداز ایمان والوں کا تو نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث یاد آ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عراقی نے آ کے سوال کیا، اے عبداللہ رضی اللہ عنہ مجھے ذرا ایک بات بتا دیجئے۔ کہا عبداللہ رضی اللہ نے، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یہ تو بتا دو، اگر محرم آدمی ہے جس نے احرام پہنا ہے، اگر اس سے مچھر مر جائے تو اس پہ فدیہ کا لازم آئے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بڑا شاندار جواب دیا، کہا اور آگیو اور کوفے والو، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تمہیں پرواہ کوئی نہیں، مچھر پہ مرنے پہ بڑے پریشان کرتے ہو۔ نواسہ رسول کو تو شہید کر دیا، تمہارے کان پہ جوں تک نہ دیں گی، نواسہ رسول کا قتل کر دیا اور تمہیں فکر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، مچھر پہ مرنے پہ بڑے پریشان بیٹھے ہو۔ کٹ حجتیاں دین میں نہیں ہیں۔ اب دیکھو ڈبونا اس کو ہے جس کے بارے میں حدیث میں آ جائے کہ ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ ہم ہمیں کو کھٹمل کا حکم کیا ہے، مچھر کا حکم کیا ہے، آپ جناب بتائیں بھیڑ کا حکم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت میرے سامنے ہے، پورے قرآن سے، پوری ذخیرہ حدیث سے۔ میرے پیارے کوئی ایک فرمان رسول تو دے دے کہ بھیڑ کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، مچھر کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، کھٹمل کے ایک سائڈ میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ جہاں یہ علت تو نکال دے گا ڈبو کے میں نکال دوں گا، جہاں یہ علت نہیں وہاں پر اس کے حرمت کی، اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اصل ہر چیز حلال ہے، پاک ہے، حرام وہ ہوگی جس کی دلیل ملے گی، پلید وہ ہوگی جس کی دلیل ملے گی، ڈبوئیں گے اس کو جس کے ایک پر میں بیماری ہو دوسرے میں شفا مل جائے۔ بہرحال یہ میں نے تمہیدی طور پہ بات عرض کی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب دین مکمل ہے، قرآن نے حل دیا ہے اور یہ قرآن بھی بارے کرتا ہے، جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، یہ رحمت نہیں ہے، کیونکہ امت کو یہ زہر دے دیا گیا ہے۔ اپنی 1.5 گھنٹے کی مسجد کو برقرار رکھا ہے، کیوں؟ سب سے پہلے قرآن کے خلاف ایک ذہن بنا دیا گیا۔ کیا؟ قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں دین کو مضبوط تھا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں جھگڑا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول پہ آ جائے۔ شریعت نے ملنے کی ترغیب دی، معیار اللہ اس کے رسول کو بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ۔ اسلام اختلاف کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا اور امت کو یہ زہر دیا گیا، کہا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ کائنات کے امام کی طرف یہ جھوٹ منسوخ کر دیا گیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیوں؟ کل کل کو یہ نہ کہہ دے پیارے کلمہ سب کا ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی سب کا ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سب کا ایک ہے، رب سب کا ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم صحیح پوچھو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ تو اقبال کو کہتا تھا تم کیوں بیٹھ بیٹھے رہتے ہو؟ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، جناب یہ چشتی ہے، یہ برکاتی ہے، یہ نوری ہے، یہ رضوی ہے۔ نہ جانے بندہ بیچارہ گم ہو جاتا، لا یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی ایک، اللہ تیری ذات پہ بھی سب کا اتفاق ہے، جس رب کو صحابہ مانتے ہیں، اللہ ہم بھی تو اسی کو مانتے ہیں، کلمہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، یا اللہ قرآن ہم بھی وہی مانتے ہیں، نبی وہی مانتے ہیں، سب کا قرآن ایک، نبی ایک، رب ایک، کلمہ ایک، پھر تم جدا کیوں ہو؟ ہمیں یہ زہر دیا گیا کہ نہ اختلاف حل نہ کرنا، تم اختلاف کو رحمت کہہ دینا کہ اگر اختلاف حل ہو گیا تو پھر اللہ کرے کہیں عذاب نہ آ جائے، کیونکہ رحمت کے بعد عذاب ہوا کرتا ہے، رحمت کے پیچھے عذاب ہوتا ہے۔ اگر رحمت اٹھ گئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آئیے صحابہ کرام کی سیرت سے مسئلے کو واضح کیے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اختلاف ہونا تھا، ہوئے ہیں،
لیکن اللہ کی قسم معیار رکھتا قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد میں خلفائے راشدین جب یہ معیار بن گیا اختلاف ضرور ہوئی لیکن اختلاف باقی نہیں رہا ہے. تو کی مثال دے دو. آئیے رب کے قرآن سے پوچھئے. پہلی چیز اپنا منہج رکھتے ہیں جو منہج اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگوں جہاں پہ قرآن آ جائے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے شریعت آ جائے اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے پوری دنیا ایک طرف ہو پوری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موڑی نہیں جا سکتی. یہ منہج ہو یہ منہج میرا نہیں بنایا یہ منہج صحابہ ہے. اپنے اسلاف کو پہچانو. اصحاب محمد جن میں قرآن کہے آمنو کما آمن الناس لوگوں ایسا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جب تمہارا معیار ایمان جو ہے قرآن کو ماننے کا طریقہ نبی کو ماننے کا طریقہ شریعت پہ چلنے کا انداز جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جب تمہارا انداز ایسا ہوگا عرش والا رب تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا تمہارے ہاتھ والے بن گئے. اب دیکھنا ہے وہ معیار کیا ہے. جاکر کتاب الحج میں حدیث ہے کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین مراد رسول شہید احرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک سوچ آئی بندہ کو حج پہ جا رہا ہے احرام باندھا ہے دنیا کے کام حرام ہونا یہ چاہیے کہ میں صرف اللہ کی بات کروں. اسلام نے رخصت دی ہے حج تمتع فائدہ اٹھانا ہے کہ یہاں سے جاؤ عمرہ کرو احرام کھول دو پھر دنیا کے کاروبار کرنا چاہو تو کر لو. آج بچہ کو دوبارہ احرام باندھ کے تم حج کر لینا درمیان میں رخصت ہے تمتع ہے فائدہ اٹھانا ہے. سید عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا شادی فرمان رسول ذہن سے نکل گیا تو کہا بھائی دیکھو حج کے لیے جائے کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا. یہ پیغام دے رہا ہے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ عمر بن خطاب ہے. اگر بات مقام مرتبے کی کرو رب کعبہ کی قسم ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. لوگ خود چل کے آئے تھے اور عمر بن خطاب کو اللہ نے نبی علیہ السلام نے رب سے مانگ کے لیا تھا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اللہ اس دین کو نصرت مدد قوت کی ضرورت ہے. اللہ مکے کے دو سرداروں میں سے اللہ کے اسلام کے لیے دے دے پر دے وہ تو تجھے پیارا ہے. لوگ چل کے آئے عمر بن خطاب کو نبی نے رب سے مانگ کے لیا ہے. وہ عمر بن خطاب کے نبی نے صلی اللہ علیہ الحق علی لسان عمر وقلبہ لوگوں یہ میرا عمر بن خطاب ہے اللہ نے اس کی زبان دل پہ حق جاری کر دیا ہے. مقام بہت اعلیٰ ہے. اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ رجل صالح میرا عبداللہ ایک آدمی ہے. دونوں صحابی ہیں دونوں کی فضیلت نبی نے بیان کی ہے. منہج صحابہ کو سمجھ لیجیے یہ منہج صحابہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر نے فیصلہ کیا. ادھر امیر المومنین کا فیصلہ تھا لوگوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء ذرا منہج صحابہ سمجھ لینا. یہ منہج صحابہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ احرام باندھا گھوڑے پہ سوار ہوئے اللہم لبیک بعمرہ حج تمتع کا احرام باندھا. شامی آدمی ہے جامع ترمذی کتاب الحج ہے اپنے دور میں حدیث کی کتاب مترجم لاؤ کھول کے پڑھ لیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب عمرے کا احرام باندھا حج تمتع کا ارادہ کیا شامی آدمی آیا کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے ان اباک قد ینہا عن ذلک آپ کے والد محترم مراد رسول امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے حج تمتع سے منع کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سورج کے پانی سے دیکھنے کے بعد اور یہ منہج ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا وہ شامی آدمی مجھے ایک بات بتا دے ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کو رب کہنے والے نبی کو رسول اللہ کہنے والے قرآن کو کتاب اللہ کہنے والے مجھے اتنا تو بتا دے ایک طرف بات میرے نبی کی ہو کائنات کے ایمان کی ہو میرے
کی منہج اصحاب محمد کا، جہاں بات میرے نبی کی آ جائے، نبی کے مقابلے میں دنیا کے کسی امتی کی بات دلیل نہیں بنتی۔ یہ منہج صحابہ ہے۔ اب اختلافات کیسے حل ہوئے کہ معیار کتاب و سنت ہے، اب ذرا سمجھنے چلے جائیے۔ پہلا اختلاف صحابہ محمد میں ہو گیا جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ فیصلہ ہے ہر ایک نے فوت ہونا ہے۔ یہ مسئلہ کو جو سمجھنا ہمارے یہاں پر بدقسمتی ہے نا، یہ فرقہ واریت کی مار ہے، شریعت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ آج قوم میں گروہ یہ حیاتی طبقہ ہے، یہ مماتی ہے۔ یارو قرآن سے تو پوچھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، اصحاب محمد سے عقیدہ لے لو، پھر اس میں کوئی بنیاد اس میں رکھنا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں حیاتی مماتی کی تقسیم رکھنے کی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آئیے ذرا کے قرآن سے پوچھیے۔ جب فوت ہو گیا سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے بہت دور پہ گئے تھے، 40 سے 50 اللہ نے کر دیے، پھر آئے 30 سے 40 دن کر دیے، پھر واپس آگے میرا نبی بھی واپس آئے گا، تلوار نکال دی۔ کہ لوگوں جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تلوار عمر بن خطاب کی سلطنت سے جدا کر دوں گا۔ کون ہے مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ صحابہ کرام پریشان ہیں، ادھر جسد رسول پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر عمر بن خطاب کھڑا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، ادھر جائے، اور دنیا کے اوپر ہر طرف ہمارے لیے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور جب یہ پریشانی کا عالم بنا، قربان جاؤں، افضل الرجل بعد الانبیاء جو ہے یار غال سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، چہرہ مبارک سے جو ہے کف چادر بٹائی اور بوسہ لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمایا آقا لن یجمع اللہ علیہ موتین، آقا اللہ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں دے گا جو آنی تھی موت آ چکی، اس دنیا کو چھوڑ گئے اور دنیا والوں کو پہلے عقیدہ دیا پھر دلیل دی۔ لوگوں کوئی ضرورت نہیں ہے حیاتی ماتی کی تقسیم کی، عقیدہ صاحب محمد سے لینا۔ صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تو سمجھو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے عقیدہ بیان کیا۔ اور لوگوں شرک کی دلدل میں پھنس جانا، من کان منکم یعبد محمدا، صحیح بخاری ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، نبی کی پوجا کرتا ہے، نبی کو معبود مانتا ہے، نبی کی بندگی کا دعوے دار ہے، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، نبی علیہ السلام دنیا سے فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو نبی کے علاوہ اللہ کی پوجا کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں پائے۔ یا توجہ کے ساتھ کوئی ایک صحابی جو نبی کو معبود مانتا ہے، نبی کی پوجا کرتا ہو، نبی کی بندگی کرتا ہو، نبی کو الہ مانتا ہو، اللہ سمجھتا ہو، وہ ایک صحابی ایسا نہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صدیق نے بات کیوں کہی؟ اب لفظ ہے فإن اللہ حی لا یموت، ادھر نبی کی بات آئی مایا قد ماتا، ادھر جو ہے نبی کے بعد اللہ کی بات آئی فإن اللہ حی لا یموت۔ الفاظ پہ غور کر لینا، فرما لوگوں ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی نہ مرنا، یہ الہ ایسا ہے جو کہتا نبی زندہ ہے، فوت نہیں ہوا، وہ حقیقت میں نبی نہیں، نبی کو رب اور الہ مانتا ہے۔ کوئی کہے وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا پھر آیت پڑھی قرآن کی، کیوں ایک ابن خطاب ہے، ایک طرح صدیق ہے، انقلاب ہو گیا ہے، جذب اطہر پڑا ہے۔ مان لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی نبی آئے دنیا سے گزر گئے۔ آپ امات او قتل، اگر میرا پیغمبر فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، لوگ اتنا تو بتا دو کہ نبی کی موت کی بات سن کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے دین کو چھوڑ دے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،
اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا. سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں نے یہ بات ضمن عرض کیے دیتا تاکہ وہ مغالطہ نہ دیں. لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی جو کسی بھی مستند سند سے ثابت نہیں ہے اور بے دلیل حوالے پیش کر کے امت کو بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ فوت ہو جاؤں تو چار پہی روزہ رسول پہ رکھ دینا اور پوچھنا آقا صدیق آئے ہیں اگر تو اندر سے آواز آ جائے تو دفنا دینا اگر کہیں اور لے جانا. تو کہتے ہیں قبر سے آواز آئی حبیب بالکل صحیح غیر مستند روایت ہے. قطعاً کوئی اس کی مستند سند موجود نہیں ہے جو اس کی صحیح مستند سند پیش کرے. زیادہ نہیں 10,000 پیسے یہ آپ کی اللہ پر سے انعام دے سکتا ہے. بہرحال یہ بات میں نے مسئلے عقیدے کے اس لیے میں نے یہ بات کہی. اگلا بات اختلاف خبر میں خطاب کی تلوار گر گئی اور کہا اللہ کے قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاید آج ہی یہ آیت آئی. قرآن آیا اللہ کا فیصلہ آیا اختلاف مل گئے. دوسری مثال ذرا بات کو ذرا حساب سے آگے بڑھائیں. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اب جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ فاطمہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بقرۃ منی. سیدہ فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آغا فقد آغانی جس نے میری فاطمہ کو سکھایا اس نے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اچھا اگر آپ فوت ہو جائے آپ کی وراثت کون دے گا؟ جواب ملا میرے بچے نے کہا چچا میرے والد نوکر بھی تو دنیا سے فوت ہوتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا؟ سیدہ اگر نبی زندہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ وراثت لینے آتی. توجہ کے ساتھ اگر اللہ کے نبی دنیا کی زندگی سے زندہ ہوتے تو کیا سیدہ فاطمہ وراثت کا مطالبہ لے کے آتی؟ یہ مومنوں کی ماں خاتون جنت سیدہ تو نساء اہل جنت ہے اور وہ کہتی ہے میرے بابا فوت ہو گئے مجھے وراثت کیوں نہیں ملی؟ معلوم نبی دنیا کی زندگی زندہ نہیں. اگر دنیا کی زندگی زندہ ہوتے اور پھر فاطمہ وراثت کا مطالبہ لے کے نہ آتی اگر بات کر بھی لیتی صدیق اکبر کہتے بیٹی تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کی تو جسم سے روح ہی نہیں نکلی. میرا نبی تو زندہ قبر میں موجود ہے دنیا کی زندگی سے زندہ ہے تو مطالبہ کیوں کرتی ہے؟ ابھی تو نبی کی دنیا کی زندگی نہیں ملی. لیکن کیا پتا بیٹی دیکھ تو مطالبہ لے کے آئی ہے سن لے. فرمایا بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء صحیح بخاری ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه فهو صدقہ. بیٹی ہم نبیوں کی جماعت جو ہے لا نورث ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. وارث سلیمان داؤد داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں صرف ایک بیٹا وارث ہے اور یہ وراثت نبوت والی ہے علم والی ہے. اگر مالی وراثت ہوتی 18 بیٹے وراثت میں شریک ہوتے قرآن یہ نہ کہتا وارث سلیمان داؤد بیٹے 19 تھے وارث ایک ہے کیونکہ نبی کا ترکہ دنیا کا مال و دولت نہیں ہوتا علم نبوت ہوتا ہے. اور کہا بیٹی اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکنا فهو صدقہ ہم جو چھوڑ دیں وہ اللہ کی رحمت صدقہ ہوتا ہے. بیٹی چلی گئی فلم تتکلم ما فاطمہ نے دوبارہ کبھی زندگی میں مطالبہ ہی نہیں کیا. اختلاف کہاں ملا؟ جب ہمارے رسول آیا اختلاف ختم ہو گئے. یہ دو مثالیں دی ہیں. پہلے مرد صحابہ بیان کیا پہلے اختلافات کا حل لیا. اب ذرا توجہ سے اب سوچنے والا ضرور ہے یا اللہ اس امت محمدیہ کو کیا ہو گیا؟ قرآن دینا وہی کرنا بھی وہی نبی بھی وہی اللہ دین بھی وہی. یہ امت مسلمہ گروہوں فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ اللہ اس قوم میں خرابی کہاں سے آئی؟ اب امت میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ قرآن موجود ہے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ نبی کی سنت موجود ہے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ ذرا یہ تو بتاؤ. اصحاب محمد کا اسوہ موجود ہے خلفاء راشدین کا اسوہ موجود ہے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ اختلافات کیوں ہے؟ یارو وائے افسوس صرف دکھ سے کہنے لگا
کہتا کتنے ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہ ہمیں حرم خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں معیار بدل گئے اصول بدل گئے ضابطے بدل گئے قوانین بدل گئے کہا دنیا بدل سکتی ہے قرآن بدلنا پڑے بدل دو معاذ اللہ نبی کی حدیث چھوڑنی پڑے کہتے چھوڑ دو لیکن جس کو ہم نے اپنا پیشوا مقتدا رہنما امام اعظم کہہ دیا لوگوں اس کی بات کے مقابلے میں قرآن چھوڑا جا سکتا ہے نبی چھوڑا جا سکتا ہے صحابہ محمد چھوڑے جا سکتے ہیں معیار اپنا مقتدا امام بنایا ہے میں ہوائی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہر بات اللہ کی رحمت سے دلیل سے کروں گا کون کیسے ایک مسلمان ہو اور نہ قرآن آ جائے اور پھر بھی وہ ایمان کی بات پہ قرآن رد کر دے میں کہتا ہوں اصول بنی پھر اسی پر مثالیں پہلی مثال اصول سے دوں گا پھر دوسری مثال عملی صورت کی دوں گا اگر کوئی سوال اصول کا کرے قواعد الفقہ میں موجود ہے اصول فقہ میں یہ قاعدہ موجود ہے امام تقی حنفی گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں لوگوں ان كل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح قاعدہ نمبر 28 ہے اور میرے پاس نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 11 ہے اور الفاظ یہ ہے قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے احناف کے خلاف آ جائے ہمارے حنفیوں کے خلاف آ جائے ان كل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ پہلی صورت ہے ہم کہیں گے قرآن منسوخ ہو گیا ہے اول ترجیح یا یہ آیت مرجوح ہے قابل عمل نہیں ہے زیادہ صورت یہ ہے کہ اس کو فقہ حنفی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے کہا کہ اس نے لکھ دیا کہ عمل بھی ایسے ہے میں کہتا چلو میری نہیں مانتے تو آؤ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں خود گھر میں چلے جاتا ہے تفسیر عثمانی کھول دیتا ہے اور قرآن میں کسی لوگ نے سعودیہ سے چھپتی رہی شکر اللہ کا کہ ان کو اللہ نے سمجھ دیتی کہ اس میں عقائد شرکیہ ہیں اس کے اندر گمراہی بھری ہے یہ تین لوگوں کے عقائد میں لانے تھی انہوں نے بند کر دی اس میں یہ سورہ لقمان کی آیت نکالے گا فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور ترجمہ سید محمد محمود دیوبندی کا ہے اور چھڑانا دودھ چھڑانا ہے 2 برس میں یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا لوگوں 2 چیزوں کی مدت 30 مہینے ہے ایک حمل ایک فصال اللہ حمل کتنا فصال کتنا قرآن نے کھول دیا کہا فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ لوگوں 30 میں سے فصال 24 مہینے کا 2 سال کا حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے اب فیصلہ آ گیا ہے مولانا شبیر اور عثمانی دیوبندی ہیں انہوں نے اس پہ حاشیہ رکھا اور لکھا تنبیہ آپ کو قرآن پڑھ کے کہیں فقہ حنفی سے گمراہ نہ ہو جائے کہتے ہیں لوگوں سنو دیکھو یہاں جو متضاد بیان ہوا ہے کہاں قرآن میں یہاں جو متضاد بیان ہوئی ہے یہ واحد ہمارے والد اور اکثری عادت کے ہے ہمارے امام حمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو متضاد 2.5 سال بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور دلیل ہو قرآن سامنے کھڑا ہے اور دو ٹوک فیصلہ ہوا کوئی احتمال نہیں ہے کہاں ہو سکتا ہے یارو مجھے بتاؤ اب قرآن سے اوپر تو کون سی دلیل ہوگی جو ملے گی تو مسئلہ ہے یہ ہے وہ معیار بلا ہے قرآن سے کیا چھوڑ دو ایک نہیں کتنی مثالیں یارو ایک اور اللہ سے بات سمجھو دوسری مثال نبی کی عزت اس کو کیا مسئلہ آیا ہم نے کہا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو گالی دے قتل کرو کیوں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبینا سے آپ اس کی ولد ہے نبی